امارات ایئر لائن کی 16 گھنٹے کی طویل فلائٹ میں نے زیادہ تر سوتے ہوئے گزاری۔ سیٹیں خالی ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے 4 سیٹوں کو اپنا بستر بنایا ہوا تھا۔ دوسرے مسافر بھی یہی کچھ کر رہے تھے۔ میرے سامنے والی سیٹ پر 2 لڑکیاں سفر کر رہی تھیں۔ اپنے حلیے سے وہ یورپی سیاح لگ رہی تھیں۔ ڈھیلا ڈھالا لباس، لاپرواہ انداز، موسیقی سننے اور ہنسنے میں مگن۔ ایسا لگتا تھا کہ ان کھلنڈری لڑکیوں کو دنیا کے مسائل سے پالا ہی نہیں پڑا، سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ میرے ہاتھ میں کتاب دیکھی تو ان میں سے ایک نے پوچھا، یہ کس زبان میں ہے؟ اس کے لہجے سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ یورپ کے کسی ایسے ملک سے تعلق رکھتی ہے جس کی زبان انگریزی نہیں ہے۔ بعد میں علم ہوا کہ وہ جرمن ہے اور آسٹریلیا کی سیاحت کے بعد واپس جا رہی ہیں۔ میں نے اسے بتایا کہ یہ اردو کی کتاب ہے۔ کہنے لگی، یہ کس ملک میں بولی جاتی ہے؟ ویسے تو اردو کئی ممالک میں بولی اور سمجھی جاتی ہے، لیکن پاکستان کی قومی زبان ہے اور میرا تعلق بھی بنیادی طور پر وہاں سے ہے، میں نے جواب دیا۔ اس کا اگلا سوال تھا، آپ کی قومی زبان اردو ہے تو آپ انگریزی کیسے بول سکتے ہیں؟ کیا یہ بھی پاکستان میں پڑھائی جاتی ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں، نہ صرف پڑھائی جاتی ہے بلکہ وہاں کی دفتری یا سرکاری زبان انگریزی ہی ہے۔ وہ بہت حیران ہوئی اور کہنے لگی، پاکستان جیسا ملک جس کا انگریزی سے کوئی تعلق ہی نہیں، وہاں کی سرکاری زبان انگریزی کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انگریزوں نے ہمارے ملک پر طویل عرصہ حکومت کی ہے، انہی کی وجہ سے انگریزی وہاں آئی ہے۔ اب جب آپ لوگ آزاد ہیں تو آپ انگریزی استعمال کرنے پر کیوں مجبور ہیں؟ کیا آپ کی قومی زبان اردو میں یہ کام نہیں ہو سکتا؟ اس نوجوان اور خوبصورت لڑکی نے، جو تھوڑی دیر پہلے مجھے کھلنڈری اور لاپرواہ محسوس ہو رہی تھی، ایسا سوال پوچھ لیا تھا جس کا جواب میرے پاس نہیں تھا، لہٰذا بہانہ تراشنا پڑا۔ بالکل ہو سکتا ہے، اردو ایک مکمل اور بڑی زبان ہے، لیکن ہمیں انگریزی بھا گئی ہے، اس سے پیچھا چھڑانا اتنا آسان نہیں ہے، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس لڑکی کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آئی، بہت سنجیدہ لہجے میں بولی، قوموں پر اچھا اور برا وقت آتا رہتا ہے، لیکن زندہ قومیں ہمیشہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کی کوشش کرتی ہیں، وہ کبھی بھی ہار نہیں مانتی اور کبھی بھی آزادی کی جدوجہد ترک نہیں کرتی۔ پاکستان اور ہندوستان بڑے ملک ہیں، وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں تو دنیا میں اپنا الگ مقام بنا سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ لوگوں کو اپنی الگ شناخت قائم کرنے اور اپنا الگ راستہ متعین کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ دوسروں کی چیزوں پر فخر کرنے والے اور اپنی زبان کو کمتر سمجھنے والے کبھی بھی سر اٹھا کر چلنے کے قابل نہیں ہوتے ہیں۔ پاکستان کے جو لوگ جرمنی میں موجود ہیں ان میں بہت صلاحیت ہے، وہ بہت اچھے ڈاکٹر، انجینئر، IT ایکسپرٹ اور معاشیات کے ماہر ہیں۔ اتنی صلاحیتیں رکھنے والی قوم کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے مشکل نہیں ہونی چاہیے، بشرط یہ کہ راستہ متعین ہو، منزل واضح ہو اور کوئی راستہ دکھانے والا ہو۔ اس لڑکی نے اپنے سنجیدہ رویے اور انتہائی سنجیدہ گفتگو سے مجھے سخت متاثر کیا۔ میں نے اس سے دریافت کیا، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تمہارا پیشہ کیا ہے؟ میں تاریخ کی لیکچرر ہوں اور برصغیر پاک و ہند کی تاریخ سے بخوبی آگاہ ہوں۔ یہ اقتباس طارق محمود مرزا کے سفرنامے سفر عشق سے لیا گیا ہے۔ یہ کتاب پڑھنے کے لیے ادیب آن لائن ڈیجیٹل لائبریری ایپ انسٹال کیجیے۔ ایپ کا لنک ویڈیو کی تفصیل میں دستیاب ہے۔ بہترین کتابوں پر تبصرے، منتخب اقتباسات، مضامین اور شاعری سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور فوری نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کریں۔